لیکن آپ کا کیا 272 شہادتیں ہوئی ہیں جو آپ لوگوں نے کلیم کیا تھا فیک نیوز، اگر ہم اس کو کہہ دیں کیا وہ فیک نیوز نہیں، میں نے یہ کلیم نہیں کیا. آپ نے کیا، لیکن آپ کی پارٹی کے نہیں، میری پارٹی کے کسی آفیشل نے نہیں کیا. لک 100 سیٹیں تقریباً پنجاب سے، 100 سیٹیں وفاق سے انہوں نے فارم 47 کے تحت ہرائیں. پاکستان تحریک انصاف 2/3 سے نہیں جیتی، 3/4 سے جیتی. ٹرسٹ می، مارک مائی ورڈز، یو ول سی کہ ایک بچہ، ایک 18 سال سے اوپر کا نوجوان، اور بچے آپ کو ویڈیو بنا کے بتائیں گے کہ میرے ماما پاپا نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا. کدھر ہے وہ؟ نکالو ووٹ. اس وقت آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ اپنی سیٹ ہارے ہیں. آپ کی پارٹی کو لیڈر پہ گولیاں بھی چلی جس کے دوران اٹیک ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کو، خان صاحب کی ٹانگ میں گولی لگی تھی. نہیں، یہ لوگ بتاتے ہیں یا آپ کو بھی؟ آپ لاہور بیسڈ ہو، آپ کو پتہ ہے لگی تھی گولی یا نہیں؟ جی میں تو ویسے میرا ایک سوال ہے، گولی لگی تھی یا نہیں؟ اچھا میں پلیز آنسر کر دینا. ایک چلو ایز اے مہمان آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یا آپ کہیں لگی تھی یا آپ کہیں نہیں لگی تھی. آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا موقف ہے کہ نہیں لگی تھی. ہاں، نہیں لگی تھی. نہیں لگی تھی. السلام علیکم ناظرین، حسن نقوی شو کی فریش ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حسن نقوی حاضر خدمت ہے، اور آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی صف اول کی رہنما مسرت جمشید ٹیمہ صاحبہ. ویلکم ٹو آر شو میڈم. کیسی ہیں؟ تھینک یو حسن. میڈم یہ بتائیے گا، خان صاحب نے 8 فروری کو جو کہ الیکشن کا دن تھا پچھلے سال، اس پہ ایک پروٹیسٹ کال دی ہے، لیکن ابھی ڈی سی کی صاحب کی طرف سے وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے. آپ کی وہ مینار پاکستان میں جو جلسے کی اجازت ہے مؤخر کر دی گئی ہے، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیں حسن، جب عوامی انقلاب آتا ہے نا، اور انقلاب کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ خون ریزی ہو یا لوگ پرتشدد واقعات میں ملوث ہوں. نہیں، ایک انقلاب لاسٹ ایئر 8 فروری 2024 کو انقلاب لوگ لے کے آئے تھے اپنے طور پر. پاکستان کی تاریخ میں فار دا فرسٹ ٹائم لوگوں کو ٹرانسپورٹ نہیں دی گئی، کوئی کیمپین نہیں چلائی گئی، اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، صف اول کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن ریس سے آؤٹ کیا گیا. آپ کو پتہ ہے نا، ہمارا سمبل ختم کیا گیا، اور ہماری پارٹی کی بجائے لوگ انڈیپینڈنٹ ہماری سپورٹ کے ساتھ، اور فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر لیڈرشپ کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا. اینڈ اس کے بعد ہم محاورتاً کہتے تھے کھمبے کو بھی ووٹ، اگر کوئی لیڈر پاپولر ہو تو، بٹ انفیکٹ لوگوں نے کھمبوں کو ووٹ ڈالا. کھمبوں سے مراد یہ ہے کہ جن کو لوگ جانتے نہیں تھے، ان نون تھے، اسٹرینجر تھے فار دا پبلک اس کنسٹیچوئنسی کے لیے، اور سمبل کوئی نہیں تھی. آلو، ٹماٹر، کدو، بینگن، چمٹا، جوتا، یہ ہمارے سمبلز تھے. اس کے باوجود عوام نکلے، انہوں نے ووٹ ڈالا. ہمیں تو نامینیشن پیپر نہیں جمع کرنے دیے جا رہے تھے. اس کے باوجود نتیجہ کیا ہوا کہ جتنی بھی انہوں نے پہلے بیلٹ باکسز بھرے ہوئے تھے وہ کم پڑ گئے. جب عوام نکلی، 26 کروڑ عوام کا جب ریفرینڈم یا انقلاب، جمہوری انقلاب آیا، کیا غریب کیا امیر لوگ نکلے، دور دراز، یعنی کہ جو ایلیٹ کلاس جس کو کہا جاتا ہے، پوش ایریاز کے جو لوگ تھے، ان کے ووٹ ایسے گاؤں دیہات میں اور ایسی تنگ و تاریک گلیوں کے اندر پولنگ سٹیشنز بنا کے شفٹ کیے گئے کہ تاکہ لوگ ووٹ نہ ڈالیں. انٹرنیٹ بند کیا گیا، اور تاکہ لوگ گوگل میپ کے تھرو اپنی وہ لوکیشن نہ ڈھونڈ پائے، یہ جو ڈیجیٹل ووٹر پرچی نہ بنا پائیں بیکاز آف پی ٹی آئی کا جو سمبل نہ ڈھونڈ پائیں. لیکن اس کے باوجود نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو فارم 45 کو بدلنے میں، 47 کی ایجاد کرنے میں اٹ ٹک اے ویک. ایک پورا ویک تک، 4-5 دنوں تک ماشاءاللہ سے ریزلٹس موصول ہو رہے تھے، اور وہ آج کے دن تک ان کے گلے پڑا ہوا ہے. دیکھو، ہمیں 100 سیٹیں تقریباً پنجاب سے، 100 سیٹیں وفاق سے انہوں نے فارم 47 کے تحت ہرائیں، جن کے ہمارے جو ٹریبیونلز کے اندر ہماری پٹیشنز گئی ہوئی ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے، جب یہ وہ چیز نہیں روک پائے، اور فسطائیت ایٹ پیک تھی، ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ اپنے گھر میں نہیں رہ پا رہا تھا، پولنگ ایجنٹس ہمارے کڈنیپ ہو رہے تھے، ہمارے پرپوزر سیکنڈرز اٹھا لیے گئے تھے. اس کے باوجود نتیجہ کیا آیا؟ نتیجہ یہ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 سے نہیں جیتی، 3/4 سے جیتی. اگر ہماری ریزرو سیٹیں
جو کہ عدالت نے ہمیں دے دی ہوئی ہیں, نہیں دے رہے وہ, اور ہماری یہ جو 200 سے زائد نشستیں. اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, کچھ کنسٹیچوئنسیز کے اندر ری کاؤنٹنگ آج تک جاری ہے, اور ہمارے یعنی کہ جو کل تعداد میں جو ووٹ پڑے ہیں اس سے زیادہ ووٹ ریجیکٹ کر کے تو ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہرایا جا رہا ہے آج کے دن تک, جو ان کی بات نہیں مانتے. لیکن آج بھی عوام ڈٹ کے کھڑی ہے. دیکھو کسی ڈی سی, جب لوگوں نے مائنڈ ایک بنا لیا ہوتا ہے نا, یاد رکھو کسی ڈی سی کے احکامات, کسی بندوق کی گولی کی نوک پہ لوگ اپنے ارادے, اپنے نظریے کو نہیں بدلتے. اور جب آپ کی 26 کروڑ عوام ایک سائڈ پہ کھڑی ہو تو آپ کیسے, سپوز ہمیں مینار پاکستان نہیں دیں گے, اوکے نو پرابلم, تو جن لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے نہیں ڈالا تھا, ووٹ پی ٹی آئی کے سپورٹر نے نہیں ڈالا تھا, یہ جو جلسہ گاہیں بنائی جاتی ہیں, یہ جو این او سیز لیے جاتے, دیز آر فار دا سپورٹرز اینڈ ورکرز. جنرل پبلک نے جو اپنا ڈسپلے کیا نا, ریئیکشن, غصہ, اینگر, وہ آپ کو نظر آیا 8 فروری کے الیکشن کے رزلٹ میں. ابھی بھی یہ ایسے راستے نکال رہے ہیں, یہ ایسی ایجادات کروا رہے ہیں عوام سے, عوام کو انہوں نے بڑا کریٹو کر دیا ہوا. یو ول سی کہ لوگ اپنی گھروں کی, اٹس میڈیا ڈیجیٹل کا ٹائم ہے, دور ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ میری ساری فیملی, مجھے نہ نکلنے دیں, میرے گھر کے باہر لگا دے پولیس, مجھے کیا شوق ہے سڑکوں پہ دھکے کھانے کا. لک سڑک اپنے گھر کی چھت کے اوپر جا کے ایک ویڈیو آپ نے بنانی ہے اور بتانا ہے کہ میں نے ووٹ کس کو ڈالا, رائٹ, وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے. ان کو اب اگلے 4 دن آپ دیکھ لو, انٹرنیٹ بند ہوگا. اگر آپ یہ جو میرا انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہو, پلیز اس کو ابھی یا کل تک اس کو اپلوڈ کر دو. اس کے بعد تو نیٹ ان کو بند رکھنا پڑے گا, کہ وہ جو انقلاب, ڈیجیٹل انقلاب میں دیکھ رہی ہوں, ٹرسٹ می, مارک مائی ورڈز, یو ول سی کہ ایک بچہ, ایک 18 سال سے اوپر کا نوجوان, اور بچے آپ کو ویڈیو بنا کے بتائیں گے کہ میرے ماما پاپا نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا, کدھر ہے وہ, نکالو ووٹ. 26 نومبر کو آپا کیا اچیو کیا تھا آپ نے, نہیں کر پائے. آپ کے سی ایم جو ہیں کے پی کے, وہ 3-4 دفعہ اسلام آباد کے اوپر آئے, اور ایک اس دفعہ تو انہوں نے کہا تھا 26 نومبر کو کہ خان کو آزاد کرا کے لے کے جائیں گے, لیکن ہم نے دیکھا پھر وہ لوگ واپس چلے گئے. تو جب پہلے آپ لوگ اچیو نہیں کر پائے, کیا مذاکرات حل نہیں ہیں؟ جو خان صاحب پہلے مذاکرات کو تیار نہیں تھے اور اب مذاکرات کے لیے آئے, لیکن ہم نے دیکھا مذاکرات پھر ناکام ہو گئے. تو یہ کیا وجوہات ہیں اس میں, کہ آپ لوگ بھی تو ذمہ دار ہیں نا, کہ آپ لوگ پہلے بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھے, ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے اوپر بھی کہیں ذمہ داری آتی ہے؟ اور لمبا سوال ہے یا نہیں, بس ٹھیک. نمبر 1 یہ یاد رکھو کہ پاکستان تحریک انصاف ہم کوئی ملیٹنٹس نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ ایک سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے. سب سے بڑی, میں محاورتاً شوق میں, فنکاریوں میں نہیں کہہ رہی ہوں, ٹک ٹاکس کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں. ہمارے پاس جو سپورٹ ہے, پبلک سپورٹ, ہمارا جو ووٹ بینک ہے, از دا لارجسٹ رائٹ ناؤ. 100 سیٹ آپ نے چھین لی وفاق سے, پنجاب سے 100 سیٹ چھینی, ریزرو سیٹیں ہمیں نے دی. اس وقت آپ بتاؤ نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی, آفٹر دس میسو ریگنگ اینڈ فستائیت, ظلم, جبر, اس کے باوجود چیئرمین ہمارا اندر, سمبل ہمارا کوئی نہیں, ہماری 3rd 4th تک لیڈرشپ نے الیکشن نہیں لڑا, سیٹیں آج بھی ہماری سب سے زیادہ ہیں. پی ایم ایل این سے وفاق میں زیادہ ہیں یا نہیں؟ دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں نا, لیکن نہیں, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو حسن, یو مسٹ کم اپ ود اے ریسرچ ورک پلیز. آپ ہماری پی ایم ایل این سے بھی زیادہ ہیں. میں الگ الگ جماعتوں سے کمپیریزن کر رہی ہوں. یہ جب ساری جماعتیں ملیں تو انہوں نے ایک جو گروہ بنایا, اوکے, جو گروپ بنایا, وہ کل ملا کے ہماری سیٹیں چھین کے, تو پھر یہ ہم سے زیادہ ہے, اور ہماری ریزرو سیٹیں بھی ان کے پاس ہے. یو مسٹ نو دیز فیکٹس. اگر ہم انڈیویجول پی ایم ایل این سے ہمارا مقابلہ کرو, وہ زیادہ ہیں, ہم زیادہ ہیں. پیپلز پارٹی سے مقابلہ کرو, دے اسٹینڈ نو ویئر, اور باقی جماعتیں تو پھر آپ کو پتہ ہے. میں کمپلیٹ کر لوں جو آپ کا کافی لمبا سوال تھا. سو 26 کا جو میسیکر ہے نا, آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے پاس گنیں تھیں, ہمارے پاس توپیں تھیں, ہمارے پاس ٹینکس تھے, یا کیا ہم اسلام آباد کو فتح کرنے گئے تھے؟ اس کا جواب ہے نہیں. ہم کیا کرنے گئے تھے؟ یو مسٹ ریممبر دوز فیکٹس. ایک یہ کہ ہم سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. ہم ڈی چوک, کیا ہے ڈی چوک؟ اس ملک کے کیپٹل کا, سٹی کا ایک چوک ہے. ہم وہاں پہ اپنے ملک کی سرزمین کے اوپر, جو کہ نو گو ایریا نہیں ہے, وہ ایسی ٹیریٹری نہیں ہے جو بینڈ ہے فار دا پولیٹیکل پارٹیز کیا یا کسی بھی پروٹیسٹر کے لیے, بینڈ ایریا تو نہیں ہے نا. ہم وہاں پہ بتانے گئے تھے کہ ہم اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جمہوری جماعت ہے. آپ نے ہمارے خلاف جو انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا, اس کو بند کریں. ہم آج بھی
بہت بڑی سپورٹ کو لے کے موبلٹی کی صلاحیت رکھتے ہیں. آج بھی اگر ہم لانگ مارچ اناؤنس کرتے ہیں تو سب سے بڑی تعداد میں ہم نکلتے ہیں. ہم نے یہ اور ہم نے اپنے کچھ جمہوری اور ہیومن رائٹس بیسڈ مطالبات رکھنے تھے. انہوں نے ہمیں دیکھو یاد رکھو تاریخ نے کسی کو نہیں بخشنا, نہ مجھے نہ آپ کو. جو صحیح سمت میں کھڑا ہوگا ادھر انصاف ہونا ہے, صحیح لکھا جانا ہے. ہم انفیکٹ ہارے ہم نہیں ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہم مظلوم ہیں, ہم 26 میسیکر کے مظلوم ہم ہیں, ہم وکٹم ہیں. آپ کو کس نے کہا ہم ہارے ہیں؟ ہارتا وہ ہے جو گولی چلاتا ہے. اگر ہم ہارے ہوتے, ہمارے پاس لوگ کم تعداد میں ہوتے, اگر ان کو ہم سے خطرہ یا ڈر کس چیز کا تھا؟ بیکاز ہمارے لوگ تو نہتے تھے. ہاں ان کے پاس ایک ہتھیار تھا نظریے کا, زبان کے تحت وہ اپنے رائٹس کو بتا رہے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. جب آپ نے گولی چلائی تو جو گولی چلائی جس نے ہارا وہ ہے. یاد رکھو وہ شکست اس نے تسلیم نہیں کی, کھلا دل نہیں دکھایا, اپنے لوگوں کو انگیج نہیں کیا. دن کے دہاڑے مساجد میں اعلان کیے کہ ہم آپ کے اوپر گولی نہیں چلائیں گے, اور پھر لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو کنٹینر سے نیچے پھینکا گیا. یہ تاریخ بتائے گی کہ کون جیتا کون ہارا. میں لیکن آپ پبلک آف کیا پاکستان 272 پہ شہادتیں ہوئی ہیں جو آپ لوگوں نے کلیم کیا تھا فیک نیوز, اگر ہم اس کو کہہ دیں کیا وہ فیک نیوز نہیں, نہیں میں نے یہ کلیم نہیں کیا. آپ نے کیا, لیکن آپ کی پارٹی کے نہیں, میری پارٹی کے کسی آفیشل نے نہیں کیا. آپ لک میری پلیز آپ اس طرح سے, ہم اگر بہتر ہے کہ آپ جتنا مرضی لمبا سوال کرنا ہے آپ کریں, ہم ریپڈ فائر والی باتیں نہ کریں, اس کو ایک ہیلدی کنورسیشن کے طور پر رکھتے ہیں. لک میری نظر سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں گزری. اگر کسی کارکن نے یا کسی نے ایسی خبر دی ہے تو مجھے نہیں پتا. ایک سیکنڈ میں بات کروں گی فیکٹس اور فگرز کی, جو آفیشیل چیزیں ہیں یا جو میں نے خود بات کی ہے اس کی میں جواب دے ہوں, یا میری پارٹی کی کسی بھی, میرے چیئرمین سے لے کر کے عمران خان صاحب, اینڈ دین آج کل جو ایکٹنگ چیئرمین ہے, ہمارے جنرل سیکریٹری, ہمارے انفارمیشن سیکریٹری, پلیز آپ ان کی بات کریں. ان میں سے کسی نے یا کوئی پارٹی کا اور عہدیدار اگر کسی نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے تو پھر آئی ایم آنسریبل. ادروائز رینڈم اگر پبلک سے یہ چیزیں آ رہی ہیں تو آئی ایم ناٹ آنسریبل. لک ہمارے بہت بڑی کثیر تعداد, میں اس پہ فگرز اس لیے کوٹ نہیں کر رہی کہ جو وکٹم ہماری فیملیز ہیں ان کو بہت پریشرائز کیا جا رہا ہے, انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے جو ان کے ورثہ ہیں ان کو اتنا وکٹمائز کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا ایک بیٹا مسنگ ہے جس کا بھی پتہ نہیں چل رہا تو دوسرا بھی مسنگ کر دیا جائے گا. سو خاموش رہیں. یہ بہت سارے مسائل ہیں ہمیں. ہم کچھ ابھی چیزیں جیسے جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ بھی ہمارے لوگ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. ہم نے کچھ چیزیں پہلے پبلک کی ہیں, جیسے جیسے فگر سامنے آ رہے ہیں. یاد رکھو ایک انسان کا قتل, معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. میں تو ان ڈیٹیلز میں جانا ہی نہیں چاہتی کہ نمبر 100 ہو, 14 ہو یا 1 ہو. ظلم یہ غلط ہے. اگر کوئی پرامن ہے, اگر کوئی اپنے سیاسی مطالبات سامنے رکھ رہا ہے, اسٹیٹ کا کام ہی نہیں ہے گولی چلانا اپنے شہریوں کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اس لیے ان سے خطرہ کسی کو بھی نہیں تھا سوائے مسلط شدہ ٹولے پہ, جو آپ نے جس کو ہم اردلی کہنے پہ آپ مائنڈ کرتے ہیں, بٹ انفیکٹ اردلی کی تو ایک وہ کوالیفیکیشن ہے, وہ کسی میرٹ کے تحت آتا ہے, اپوائنٹ ہوتا ہے, یا کسی ایک پروسیس کے تحت اردلی کے عہدے پہ آتا ہے. یہ تو اردلی رکھے جانے کے بھی قابل میں اس لیے نہیں سمجھتی ہوں. دیکھو 17 سیٹوں کے اوپر آپ ان کو وفاقی اور پنجاب کی گورنمنٹ نہیں دے سکتے. دوسری جو اہم بات ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو اس وقت آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اپنی سیٹ ہارے ہیں. میں کہتی ہوں ہماری سارا کلیم غلط ہوگا. مریم نواز کی آڈٹ کرا لیا جائے 4 سیٹوں کا, مریم کا, حمزہ کا, نواز شریف, شہباز شریف, آپ کہہ رہی ہیں کہ 4 سیٹیں ان کا آڈٹ کرا دیا جائے. اگر یہ جیتے تو ہم اپنی زبان بندی کر لیں گے. بہت بڑا دعویٰ ہے آپ. میرا دعویٰ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ان کو پتہ ہے کبھی نہیں کرائیں گے. ہم نے پہلے بھی 4 سیٹوں کا مطالبہ کیا تھا, انہوں نے نہیں اوپن کی تھی. بعد میں خواجہ آصف نے خود ثابت کیا کہ اس کو لائف لائن کدھر سے ملی تھی, اسی باجوہ سے, جس کو بعد میں انہوں نے مانا بھی اور پھر اس کے بعد ڈس اون بھی کیا. آپ نے کلیم کیا کہ 26 نومبر کو آپ کے لوگ نہتے تھے اور آپ لوگ سارے ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. جی, لیکن اگر آپ لوگ نہتے تھے اور پولیٹیکل پارٹی ہیں, پھر 9 مئی کا سانحہ جو ہے ایک بڑا دلخراش واقعہ, اس کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ دیکھیں حسن, ہم نے بارہا اس چیز کی اپیل کی ہے, میں آج دوبارہ کرتی ہوں. ہر انٹرویو پہ تو ہم کرتے ہی ہیں, بٹ ہم یہ کورس میں بھی اپیل کر رہے ہیں. میں بھی تقریباً ہر دوسرے دن اڈیالہ جاتی ہوں, ہمارا وہ ٹرائل چل رہا ہے GH کو حملہ کیس کا. دیکھو 9 مئی کا ایک ہی خان صاحب نے
ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک ہی ریکویسٹ کی ہے، اور جس طرح سے ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے کورٹس کے آگے ہم اپنی یہ اپیل رکھ رہے ہیں لیگل وے میں، خالی وربل ڈسکشنز میں نہیں، انٹرویوز میں تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس دن دیکھیں یہ سارے سینسٹیو ایریاز تھے، ہر جگہوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز، یہ سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پھر ایک انکوائری ہو جائے، جو ریئل میں اس کے کلپریٹس ہیں ان کو سزائیں ملیں، اس میں اگر ہمارے لوگ بھی شامل ہو تو ہم کھلے دل سے تسلیم کریں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ پکڑ کے ہمارے بچوں کو ملٹری ٹرائلز کے تھرو سزائیں دے کے آپ جس طرح سے جو ظلم کی داستان پچھلے 2 سالوں سے ہم سہ رہے ہیں. میری بات سنو، میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میں اس وقت خان صاحب کے ساتھ ٹریول کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی رات 10 بجے تک، کیونکہ ہم خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کی ہم نے پٹیشن ڈالی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. میں پروٹیکٹیو بیل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی پروٹیکٹیو بیل پہ تھی. وہ ہمارے میزبان بنے ہوئے تھے، ہمیں کھانے وانے بھی کہہ رہے تھے آپ ادھر رہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود مجھے پنڈی ڈویژن کی ہر ایف آئی آر میں ڈالا گیا ہے. میں کسی وینیو میں، میرا یہ فون ہے، یہی نمبر ہے، اس کی لوکیشن کسی وہ جو ایک کیا اس کو کہتے ہیں جیو فینسنگ میں نہیں ہوں. لاہور تو میرا وجود ہی نہیں تھا، فیصل آباد میں کیسے جا سکتی ہوں، میں تو ادھر موجود تھی. اس کے باوجود ہر ایف آئی آر میں میرا نام ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا ہے اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ بھی، اور ایز اے کنٹری بھی. ہم بھی تو اس ملک کے ہی شہری ہیں نا، باسی ہیں. اس کی ہم تو مذمت کریں، وہ ہم نے کی بھی ہے، کرتے بھی ہیں، کرنی بھی چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از اس کو ہم نے نہیں کیا، نہ یہ ہماری پلاننگ تھی، نہ یہ ثابت بھی ہو رہا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے. ابھی جو پولیس کے ہے نا سٹاف، ان کو وہ پورا اسکرپٹ دیا جاتا ہے جو ہمارے خلاف اللہ معاف کرے حلف اٹھا کے بیان دیتے ہیں، اور ان کو وہ پورا کل بھی بہت ایک فنی تماشا بنا ہوا تھا، اگر آپ پورا چلا سکو جو میں بات کرتی، وہ جو بھائی صاحب رٹا لگا کے آئے ہوئے تھے نا اسٹیٹمنٹ ہمارے خلاف دینے، انہوں نے وہ اسکرپٹ رٹا تھا، باہر بیٹھ کے رٹا لگا رہے تھے. میں نے بھی دیکھا، کچھ وکلا نے بھی دیکھا، وہ سبق یاد کر رہے تھے مطالعہ پاکستان کا جو انہوں نے آ کے سنانا تھا. ہوا یہ کہ کورٹ میں وہ ایک فقرہ بیچ میں ورڈ بھول گئے، تنصیبات. اس نے بولا پی ٹی آئی والے آئے ڈنڈے سوٹے لے کے. ایک تو میں بتاؤں ڈنڈے سوٹوں سے آگ نہیں لگتی. پوری لائن جو انہوں نے اسکرپٹ سنایا یہ آن ریکارڈ ہے، کورٹ کا میں بتا رہی ہوں حال. مائک کے اندر وہ بول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے آئے ڈنڈے سوٹے لے کے آئے، انہوں نے آ کے ہم کو آگ لگا دی. اسے لگا کہ یہ غلط ہو گیا ہے کہیں نا، ٹھیک ہے. پھر اس نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا، انہوں نے آ کے عسکری کو آگ لگا دی. مطلب کیا، فوج کو نہیں، فوجی تنصیبات وہ بھول گیا. اس کے بعد عسکری کو آگ لگا دی، عسکری تنصیبات وہ بھول گیا، ٹھیک ہے. ہم نے پھر بتایا کہ جج صاحب یہ ایک بیچ میں لفظ ایڈ نہیں کر رہا، بیچارہ بھول گیا سبق. یہ حال ہے، ثبوت ہے کوئی نہیں، ایویڈنس ہے نہیں. ناحق اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا ہوتا. یعنی کہ پھر میں کہوں گی ہم کوئی عسکری جماعت تو ہے نہیں، ہم ایک کیا اس کو کہتے ہیں، ایک سیاسی پولیٹیکل جماعت ہے. پولیٹیکل جماعت کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اور یہ ایک حقیقت ہے، وہ ہم ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو دلوں میں، اب فرض کرو ڈنڈے مار کے آپ ہمارے منہ تو بند کر لیں گے، لیکن جو دلوں کے اندر نفرت، ذہنوں کے اندر جو چیزیں نقش ہو گئی ہیں وہ کئی جنریشن تک چلتی ہیں. اس لیے اس وقت جو ضرورت ہے وہ میری اور آپ کی، اٹس اے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کہ ہم ایک ذمہ دار شہری کا فرض نبھائیں اور اس ملک کے اندر ایسی باتیں کریں جس سے ہیلنگ ٹچ آئے. پرووکنگ سٹیٹمنٹس اور جی ہو گیا انہوں نے کر دیا، اس طرح کرنے سے ریالٹی نے نہیں بدل جانا. ریالٹی نے بدلنا ہے، اگر یہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں تو کام ود سالڈ پروف. اس کے بغیر یہ خالی بکواس ہے. لوگ ابھی مطلب دوسرا سال شروع ہو گیا ہوا ہے، کچھ ثابت نہیں ہوا. آگے بھی جو غلط ہے وہ غلط ہی رہنا ہے. غلط کو آپ زیادہ بول کے صحیح نہیں ثابت کر سکتے. آپ کی بیک گراؤنڈ اگر گرین ہے تو میں جتنا مرضی شاؤٹ کروں، چیخیں ماروں کہ یہ بلو ہے، یہ بلیک ہے، نہیں، یہ نہیں بدل سکتی. یہ بتائیے گا آپا، عادل راجہ ٹائپ لوگوں نے کیا آپ کی پارٹی کو نقصان نہیں پہنچایا؟ دیکھو میرے اس پہ نو کمنٹ. کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ایک اس ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہے،
جو ملک کے اندر اتنا فسطائیت کا جو دور جاری ہے، جب ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکے تو کوئی ایک آدھا ٹویٹر اکاؤنٹ یا کوئی ایک آدھ وہ ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، میں کسی کی سوچ کی جواب دہ نہیں ہوں، اینڈ آئی ول ریکویسٹ یو کہ آپ میرے سے پولیٹیکل چیزیں پوچھیں، اس اوکے. چیز میں نہیں پڑھنا اچھا چاہتی. دوسرے آپ یہ بتائیے گا، آپ کی پارٹی کے اوپر آپ کے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں نے جب لانگ مارچ بھی خان صاحب نے کیا تھا جس پہ آپ کی پارٹی کو لیڈر پہ گولیاں بھی چلی، جس کے دوران اٹیک ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کو، آج خان صاحب کی ٹانگ میں گولی لگی تھی. نہیں، یہ لوگ بتاتے ہیں یا آپ کو بھی، آپ لاہور بیسڈ ہو، آپ جی کو جی پتہ ہے جی لگی تھی گولی یا نہیں؟ جی میں تو ہاں، ویسے میرا ایک سوال ہے، گولی لگی تھی یا نہیں؟ اچھا میں کوشچن پلیز آنسر کر دیں نا. پہلے کوشچن کمپلیٹ کر لوں. ایک چلو ایز اے مہمان میرا ایک آپا تو وہ ان کا اوپینین ہے نا، وہ آپ جو نہیں، گولی لگنا ایک اوپینین ہے. آپا ان کی، میں تو آپ کے مخالفین کا سوال آپ کے آگے رکھ رہا ہوں نا. نہیں، آپ کا کیا خیال ہے، گولی لگی تھی یا نہیں؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. کیوں؟ آگے آپ ایک صحافی ہو، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ اچھا اگر آپ لاہور میں رہتے ہو، کور کرتے ہو، آپ ایک اچھے چینل پہ بھی رہے ہو، تو دیکھو آپ کو پتا ہونا چاہیے، یا آپ کہیں لگی تھی یا آپ کہیں نہیں لگی تھی. آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا موقف ہے کہ نہیں لگی تھی. ہاں، نہیں لگی تھی. نہیں لگی تھی. صحیح. ٹھیک ہے، بالکل سوال آپ صحیح. کمپلیٹ کر لوں. تو الزام آپ کے مخالفین یہ لگاتے ہیں کہ جیسے کہ آپ لوگوں آپ کو میں بھی اس میں شامل ہوں نا، مخالفین کیا؟ آپ ایک صحافی ہو کے کہہ رہے گولی نہیں لگی تھی. تو پتہ کیا ہوتا ہے حسن، کیا ہوتا ہے، لوگ حسن، میں آئی ریسپیکٹ یور اوپینین، اوکے، اٹس یور اوپینین. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا اور آپ کا رائٹ ہے یہ کہنے کا، ہم آپ کو زبردستی کیسے منوائیں؟ زخم میں یہ تھوڑا کہوں گی کہ پلیز وہ ویڈیو دیکھو شوکت خانہ میں جو تھی، یا خان صاحب کے زخم کی بھی ویڈیو آئی تھی. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹیل یو دیٹ، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو دا فیکٹ. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم حقیقت کو ڈینائی کرتے ہیں نا، جیسے ابھی ہو رہا ہے، مریم نہیں مان رہی، وہ ٹک ٹاک کے تھرو ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں سی ایم ہے، بٹ ان فیکٹ تو وہ نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات. سن لیں نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں. ہوتا یہ کہ کوا سفید نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے، بلیک ہوتا ہے. تو جو بھی شخص، مسرت اگر کہے گی کہ جو ہے نا کانچ اٹا ہے، ٹھیک ہے، جو کوا ہے وہ سفید ہے، تو وہ ایسے نہیں ہونا. ہوگا کیا کہ مسرت کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو جائے گی. Nobody will believe on me جب اتنی حقیقت دیوار پہ لکھی ہوئی سچائی، یا ایک ایسا فیکٹ جس کو 26 کروڑ عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا مانتے ہیں، یا میجورٹی مانتی ہے. 26 کروڑ نہیں، یا 25 کر لو، 1 کروڑ فرض کر لو، نہیں مانتے ہوں گے، ٹھیک ہے. بٹ جس چیز کو 25 کروڑ مانتے ہیں نا کہ یہ بات حقیقت ہے، سچ ہے، اٹ مینس کہ وہ سچ ہے، ٹھیک ہے. جب آپ اس کو ڈینائی کرتے ہو نا، یا کہتے ہو کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، nobody will believe on you. میرا یہ فیکٹ ہے، میرا یہ اس پہ. ہاں پلیز. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ الزام جو لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے آرمی چیف، جو موجودہ آرمی چیف ہیں، آپ کی پارٹی کے خلاف تھے، یا وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آرمی چیف بنے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ہرگز نہیں. اس وقت پریزیڈنٹ الوی صاحب تھے، ٹھیک ہے. جب وہ زمان پارک آئے، میں ادھر تھی خان صاحب سے ملنے. اس میں ہمارے پریزیڈنٹ سے لے کے عمران خان صاحب، چیئرمین صاحب سے لے کے ہم سب کی یہ متفقہ رائے تھی کہ ہمیں ان چیزوں سے وی شوڈ اسٹے اوے. اینڈ اٹس اے پروسیس جس میں جو ادارہ جیسے سمجھے وہ کرے. اور ہم نے ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس پہ خیر مقدم کیا تھا. ادروائز ایک بحث تھی جو کہ میڈیا کے تھرو کہ جی ریٹائرمنٹ، تو یہ تو جو ایشوز جو بھی تھے اس کو اگر چاہتے تو اس میں اس کو لنگر آن کرتے، یا شرارت کرنی ہوتی تو کی جا سکتی تھی. ٹھیک ہو گیا. یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ ڈیسیژن سے پہلے اس وقت کے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب تشریف لائے تھے زمان پارک میں، میں ادھر خود موجود تھی. ہمارا یہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہمیں اس جو تعیناتی اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور ہم نے کیا. آپ ایک دو سوال ہیں آپس میں انٹر لنک. پلیز آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں بزدار صاحب کو چیف منسٹر پنجاب لگانا کوئی صحیح فیصلہ تھا؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا پنجاب حکومت جو آپ لوگوں نے چھوڑی تھی، خود پرویز علی صاحب کو آپ نے چیف منسٹر بنایا تھا، آپ کی مدد سے چیف منسٹر بنایا تھا، آپ کی پارٹی کے حصہ بھی تھے، اور وہ بظاہر یہ نظر بھی آیا تھا، ان کے کچھ آڈیوز بھی لیک ہوئی تھی جس میں وہ یہ کلیم کرتے نظر آئے تھے کہ ہمیں پارٹی یہ حکومت نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے ریزائن کر دیا تھا اور گورنمنٹ اپنی ڈیزالو کر لی تھی. کیا آپ صحیح فیصلے سے آپ نے؟ سب سے پہلے میرا یہ ماننا ہے کہ وہ اس لحاظ سے ٹھیک فیصلہ تھا. اگر میں جمہوری ہوں تو اس وقت کی جو سب سے بڑی لارجر پارٹی جس کے پاس نمبر آف سیٹس، یعنی کہ جو بزدار کا الیکٹورل کالج تھا یا جو وہ ووٹ بینک تھا، وہ صحیح تھا، وہ ریگڈ نہیں تھا، وہ کسی کی سیٹیں چھین کے نہیں بنا تھا. اس لحاظ سے اس کی تعیناتی یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ انڈیویجول فٹ فار دا جاب تھا یا نہیں. بٹ میرا ماننا ہے پولیٹیکلی مریم کی تعیناتی اس لیے غلط ہے کہ عوام نے اسے چنا نہیں.
غلط وہ ہوتا ہے باقی کسی کی پرفارمنس پرسنالٹی کا پسند ہونا نہ ہونا, دیز آر سیکنڈری تھنگ ان ڈیموکریسی. ان ڈیموکریسی فرسٹ میرٹ, دا فرسٹ کرائٹیریا اینڈ دا الٹیمیٹ کرائٹیریا از دا ون اینڈ اونلی کہ کیا یہ بندہ الیکٹڈ ہے, اپنے جو اس کی سیٹ ہے یہ جیتا ہے. تو وزار اپنی سیٹ جیتا, مریم نہیں جیتی. اس کا دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا کیا یہ پارٹی ایلیجیبل ہے کہ اپنا سی ایم چنے. تو وہ ہم نے جو ہمارا جو الیکٹورل کالج تھا وہ اس لیے ٹھیک تھا کہ ہم نے اپنے ساتھ ملائے کیو لیگ کے لوگ, اور ہمارا جو نمبر آف سیٹس ایک سی ایم کو الیکٹ کرنے کے لیے چاہیے تھی وہ پوری تھی. ادھر کیا ہے, ہماری ہی ریزرو سیٹ انہوں نے لے لی جو کہ آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا. انہوں نے 100 سیٹیں ہماری ایم پی ایس کی فارم 47 کے تحت چھینی, اینڈ سو مچ سو سونے پہ سہاگا ماشاء اللہ سبحان اللہ کہ جو سی ایم بنی بیٹھی ہیں وہ اپنی سیٹ بھی ہاری ہیں. اگر میری یہ بات کسی کو بری لگ رہی ہے آئی اپولوجائز, بٹ آپ فوراً میرا یہ چیلنج ایکسیپٹ کریں اور 4 سیٹوں کے اوپر جو آپ کے خاندان کی سیٹیں ہیں ایک آڈٹ کرا لیں. دیٹس ہاں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو خان صاحب جو ہیں وہ جلد رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھو حسن خان صاحب کو میرا پہلا جواب یہ ہے, اینڈ میں اس جواب کو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ انہیں جیل کے اندر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. پہلے اللیگل طریقے سے انہیں ڈیٹینڈ کیا گیا ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اور ان کی وائف اس وقت جیل کی سوگتیں کاٹ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی رول آف لا نہیں آئے گا, کبھی عوام کی نہیں سنی جائے گی, اینڈ وی ول ویٹ فار دیٹ ٹائم. اور انشاءاللہ خان صاحب جلد رہا ہوں گے, کیونکہ اس کی وجہ ہمارا یہ جو کانفیڈینس ہے, کبھی کوئی کچھ کسی ملک کی طرف لے جاتا ہے فلاں سے مدد آئے گی, ہمیں عوام کی مدد آلریڈی آ چکی ہوئی ہے, اللہ کی مدد آلریڈی آ چکی ہوئی ہے, دیری فیصلہ کرنے والوں کی. اور انشاءاللہ مجھے یہ بھی اللہ کے گھر سے امید ہے کہ ایک دن سینس پریویل کرے گی, لوگوں کو عقل آئے گی. جس مومنٹ عقل آ گئی میں کیوں نہ اللہ پہ ایمان رکھوں, کیونکہ میں نے حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اللہ کو میں نے کیسے پہچانا, لوگوں کے بدلتے ہوئے ارادوں سے. سو اس لیے ان کا ارادہ اور سوچ بدلنے کی دیر ہے. باقی تو ہمارے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے, تو عوام ہمارے ساتھ آج بھی کھڑی ہے, ورنہ ہم کیا ہے بیچارے, ہم کچھ نہیں تھے, ہم تو گھروں میں بھی نہیں تھے. خان صاحب جیل میں تھے, ہمارے کینڈیڈیٹس جیتے, کسی نے ٹرانسپورٹ نہیں دی, قیمے والا نان نہیں دیا, 5,000 روپے آئی ڈی کارڈ ہم نے نہیں لیا, ہم نے کوئی کیمپین نہیں کی, فری مفتے میں الیکشن لڑا. کس نے لڑا مجھے آج بھی. آپ لوگ کیا 2018 کا الیکشن اپنے بلبوتے پہ جیت کے آئے تھے یا آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی پشتنائی حاصل تھی؟ حسن ہمارے ساتھ 2018 میں بھی ظلم ہوا. اس طرح سے ہوا ٹو کنٹرول خان صاحب, ہماری کنفرم جیتی ہوئی سیٹیں کم کی گئیں. ہماری بہت ساری سیٹوں کے اوپر اپنے جو ان کے یس مین تھے جو ہماری پارٹی میں تھے, ٹھیک ہے, بہت بڑے بڑے عہدوں پہ تھے, ٹکٹوں کی تقسیم میں شامل تھے, انہوں نے ایسی جگہوں پہ ٹکٹس دیں جو کنفرم ہم جیتی ہوئی سیٹیں ہارے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں بیساکھیوں کی مدد لینا پڑی, کہ وہ جن کو کہتے ہیں جی فلاں کے جہاز میں آتے تھے تو فلاں ساری امپورٹنٹ منسٹریز ہمیں بانٹنا پڑی. اس کے باوجود جو خان صاحب نے ان نامساعد حالات میں پرفارم کیا, اتنے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں, امیزنگ. وہ 3.5 سال کی جو خان صاحب کی محنت ہے وہ آج کے دن تک خان صاحب کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا پا رہی. یہ کچھ بھی کر لیں اور وہ بڑھ رہی ہے. آپ یہ ہم نے دیکھا جنرل فیض حمید جو کہ خان صاحب کے قریب سمجھاتے تھے, آپ کے مخالفین بھی دیگر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ قریب تھے خان صاحب کے بھی, شاید خان صاحب ان کو عالمی چیف بھی بنانا چاہتے تھے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے اور اب ان کو شاید سزا بھی جلدی ہو جائے گی. کیا آپ کو خان صاحب کا 9 مئی کے حوالے سے یا کوئی اور کیس ملٹری کورٹ میں جاتا نظر آ رہا ہے؟ حسن مجھے تھوڑا سا آئی ایم سوری ڈونٹ مائنڈ, آپ کی اپنی بھی کوئی اوپینین ہے کہ ساری ہمارے مخالفین ہی کہتے ہیں؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب چیزیں آج کل جو چل رہی ہیں نا وہ آپ مخالفین پہ ڈال کے کر سکتے ہو. ابھی کچھ چیزیں تو ثابت ہو گئی ہوئی ہیں نا, تو اس میں پھر اپنا ایک اوپینین بھی ایڈ کرو, کوشچن کرو کہ سارا آپ کا انٹرویو مخالفین بیس نہیں ہونا چاہیے. وٹ از یور اوپینین؟ یو مسٹ لائک ایک مخالف نے, جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ ان کے 4 حلقے کھولیں, اس میں کتنی ریالٹی ہے, کتنا کچھ ہے. جب آپ پی ایم ایل این کے لوگوں سے سوال پوچھے تو اپنا ریسرچ ورک اس میں ایڈ کر کے پھر یور کوسچن ول بی مطلب فیئر انف نا. دیکھو ہم کسی کو بھی آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے سوائے جو بھی ایک سیٹ پیٹرن ہے میریٹوکریسی کا, ٹھیک ہے, کہ جو سینئر موسٹ ہوں یا اس طرح کا جو بھی سینئر موسٹ ہی شارٹ لسٹ ہوتے تو اس میں سے ایک جو پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے یا تو نہ ہو, ٹھیک ہے, کہ جی وہ ان میں سے چن لیں, ٹھیک ہے. بیسکلی خان صاحب کا ہمیشہ جنرل فیض کون تھے؟ ISI کو لیڈ کر رہے تھے, DG ISI تھے, ٹھیک ہے. اور
زیادہ تر تو لوگ ہمیں باجوہ صاحب کے ساتھ اٹیچ جی ان کرتے کے ہیں ساتھ کہ لگتا باجوہ صاحب اور خان صاحب کا ایک ہے جی پیج تھا. کرتے ٹھیک ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ ایک کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر ہو, ٹھیک ہے, دیٹ از دا اونلی ون پلر آف اینی اسٹیٹ. ہیں پھر نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یو رائٹ. آپ کے سیکورٹی اداروں کے بغیر آپ کیسے چلنا ہے؟ آپ نے آپ کی جوڈیشری کے بغیر, بیوروکریسی کے بغیر. اب خان صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے پرائم کچھ منسٹر بھی نہیں کر اپنے سکتے آفس میں موجے مارے. یہ پھر کہاں آپ یو نیڈ بیوروکریسی, یو نیڈ جوڈیشری, یو نیڈ آپ کے سیکورٹی ادارے, اینڈ دین آپ کی جو ریاست ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. پھر یو کین ڈو سم تھنگ فار جی یور ایسے ہی کنٹری. سب سارا ادارے مل کچھ جل کے چلیں گے تو ٹھیک ہے. کام کریں گے. جی اسی طرح اگر اس سے بھی زیادہ دیکھا جائے, تھوڑا جو اپنا کینوس ہے اس کو کھلا کر کے دیکھو. سب سے زیادہ تو خان صاحب کے فیوریٹ اعظم خان صاحب بنائے ہوئے تھے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے, رائٹ. اٹ مینس کہ وہ بیوروکریسی کو بھی ویٹیج دے رہے تھے, جو کہ گلا ادھر سے زیادہ تھا بھائیوں سے کہ بھائی یہ شاید اس کو زیادہ ہم سے امپورٹنس دیتے ہیں. اوکے یہی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آپس کے جو خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی اٹیچمنٹ کا جو ایک ترازو تھا نا, اس کو تولتے تولتے مجھے تو لگتا ہے, میری اپنی اوپینین ہے کہ وہ ڈفرینسز بڑھے, کہ وہ زیادہ پیارا ہے تو ہم نہیں ہیں, وہ زیادہ پیارا ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. خان صاحب کی نیچر کو لوگ نہیں سمجھتے. خان صاحب اپنی ٹیم کو, جیسے ہم جب پولیٹیکل پارٹی ہیں تو ہم ان کی ٹیم تھے. آئی واز اے اسپوکس پرسن, میڈیا ٹیمز کے ممبرز میں سے تھی. شیام احمد قریشی صاحب, اسد بھائی, اسد عمر صاحب, فواد بھائی, اور باقی سارا جو سینئر قیادت, ڈاکٹر شیرین مزاری, آئی کانٹ فارگیٹ ہر نیم, ویری امپورٹنٹ. یاسمین ہماری راشد صاحبہ آپ کی پنجاب سے بالکل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. باقی پھر نیچے صوبوں میں تو ساری یہ میں فیڈرل لیول کی چلے ہم چیدہ نام لے لیتے ہیں. خان صاحب اپنی ٹیم کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں, ویلیو دیتے ہیں. کیوں؟ کسی بھی شخص نے, کسی بھی کمپنی ہیڈ نے, اسٹیٹ ہیڈ نے اگر بیٹر پرفارمنس دینی ہے تو وہ سب کو آن بورڈ رکھے گا, سب کو یہ باور کرائے گا کہ یو آر مائی فیوریٹ, اوکے, تاکہ پرفارمنس اچھی آئے. اس سے بہتر آتی ہے پرفارمنس کہ آپ نے ایک ٹیم کے طور پر, کوئی بھی انڈیویجول زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ اچھا انٹرویو ہی خالی کنڈکٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کا کیمرہ مین, آپ کا جو جس نے آپ کی یہ Sports بعد staff, میں ہاں. ساری چیزیں, جو آپ کا سپورٹ سسٹم اگر ٹھیک نہیں ہے, آپ جتنا مرضی اچھا کر لو, آپ کا تھم نیل اچھا نہیں کو بنائے گا, اٹریکٹیو آپ کا وہ گرافک نہیں اچھا بنے گا, تو فارغ. بات یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی, جس کو میں سب سے زیادہ ایز اے اسٹیٹس مین یا ایک لیڈر کے طور پر ہائی ریٹ کرتی ہوں, یا جس سے میں سیکھتی ہوں, کوشش بھی کرتے ہیں ہم لوگ, ہی از اے گڈ ٹیم پلیئر. اوکے وہ انہوں نے اپنی کرکٹ میں بھی دکھایا, سیاست میں بھی دکھایا. وہ اپنے جس وقت انہوں نے جو ٹاسک ان کا ہوتا ہے, آپ شوکت خانم میں دیکھیں, خان صاحب کو جو لوگ باریکی سے دیکھیں گے نا, ان کی پرسنالٹی کو جج کرنا, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا سمجھ میں آئے گا. شوکت خانم اسٹیٹ آف دا آرٹ کیوں ہے ایک ادارہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم اچھی چن لی, اس کے بعد ان پہ چھوڑا. میریٹوکریسی کا ایک ان کو دے دیا بینچ مارک, میرٹ. اس میں وہ گھستے نہیں ہیں, انٹرفیئرنس نہیں کرتے. تو وہ نمل آپ دیکھ لو, وہ نمل میں خود بیٹھے ہوتے ہیں, شوکت خانم میں خود بیٹھے ہوتے ہیں. وائے انٹرنیشنل رینکنگ چھوڑو, ہمارے مخالفین کو وہ جو مرضی کہتے ہیں, انٹرنیشنل رینکنگ میں یہ دونوں ادارے آپ کو پتہ ہے بہت فعال ادارے ہیں. ایک ایگزامپل ان کی دی جاتی ہے. اگلی بات اب آ رہی پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی دو جماعتی سسٹم کو توڑ کے اس ملک کی سب سے پاپولر جماعت کیسے بن گئی؟ وجہ یہ تھی کہ خان صاحب اپنی ٹیم کو, جب کوئی بھی ایک کھلاڑی وہ اپنا کسی سرٹن جاب کے لیے اپوائنٹ کرتے ہیں, اس کو فلی پاورز کے ساتھ وہ نا عہدہ دیتے ہیں کہ یو جسٹ ڈو یور ورک وٹ ایور یو وانٹ. ٹھیک ہے. اس طرح پھر لوگ ایکسپوز بھی جلدی ہوتے ہیں, اچھا کام کرنے والا نمایاں ہو جاتا ہے, جو مس یوز آف پاور کرتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے, تو وہ ہٹتا ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں ایک چیز, اب یہ جو ہے میرا ماننا ہے کہ آپ اس پہ سروے کراؤ. اس وقت کے ٹائم کی جو بیانیاں بنایا جاتا تھا, بھائی ہمارے ادارے کہتے تھے کہ اعظم خان ان کا زیادہ فیوریٹ ہے. بیوروکریسی کہتی تھی, میں حلف دیتی ہوں بیوروکریسی سے مراد کوئی ایک بیوروکریٹ کوٹ کرنا اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ میں خود پنجاب اینڈ پہ کیبنٹ ممبر بھی رہی, لیکن اس کے علاوہ بیوروکریسی میں جو لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کی زیادہ مانتے ہیں, ان کی باجوہ صاحب کی اور ان کو یہ گلا تھا ان کی مانتے ہیں.
ٹھیک ہے. سپریم کورٹ جی بندیال صاحب کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ثاقب نثار صاحب جب وہ پناما کا چل رہا تھا لیکن کہ اب جی وہ وہ ہمارے آڈیوز تو آئی نا، فیوریٹ ہیں. آڈیوز اب لیکس تو سن آئی، تو لینا، لیکن ججز کی آڈیو آئی تو تو میری اور آپ کی بھی ابھی بن جائے گی. وہ تو ایسے اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے زمانے میں اب یہ باتیں ویسے ہی انہوں نے اتنا گند مچایا ہے کہ اب جو اوریجنل بھی ہے لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں ڈیپ فیک خراب ہے. بیکاز آپ جب اتنا میسو اسکیل پہ 2 نمبری کرتے ہیں نا تو جو 1 نمبری ہے وہ اس میں دب جاتی ہے. اگر جینون بھی اب یہ کوئی چیز کریں گے تو ان کی لائی ہوئی آڈیو ویڈیو پہ ویسے کوئی بلیو نہیں کرے گا. بیکاز زیادہ کام میجورٹی جب غلط کاموں کی آتی ہے نا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں خان صاحب کا کوئی فیوریٹ نہیں تھا. خان صاحب اپنی ٹیم کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو اچھا کام کرتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہی کرنا چاہیے. آگے بھی وہ یہی کریں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 3/4 سے ہماری گورنمنٹ بنتی تھی اگر یہ ریگنگ نہ ہوتی. اور اگر آگے بھی دوبارہ عوام نے ہمیں چننا ہے. آگے بھی خان صاحب اپنی ٹیم کے اوپر پورا اعتماد رکھتے ہیں. آرمی چیف کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اسٹیٹ ہیڈ کو کھڑا ہونا چاہیے اور آرمی چیف کو اسٹیٹ ہیڈ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بٹ ناٹ فار دا انفیئر تھنگس جو ان کی جاب ہے اس حوالے بس سے. آخری سوال آپ یہ بتائیے کہ بزدار کو پنجاب میں سی ایم لگانا صحیح فیصلہ تھا؟ مریم کو پنجاب کا سی ایم لگانا عوام پنجاب کی جو 12 کروڑ عوام ہے ان کی توہین ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو فار ٹائم. ویلکم.